اللہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوال ہے۔ سوال ایک ڈلے سب کچھ بن گئے، سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہیں گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہے۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ یہ حادثات ہماری زندگی کا حصہ بنے ہیں۔ کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ دوست وعدہ کر کے جاتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے بھائی، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ مزاج ہم نے لوگوں کا دیکھا ہے کہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی زمانہ مثالیں دیتا تھا نا کہ یہ بڑا پکا یار ہے، گوڑا یار ہے، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے دن میں 2-3 دفعہ ملاقات نہ ہو جائے، ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ ملاقات نہ کر لیں تو انہیں چین نہیں آتا۔ بھائی جان ہم نے دیکھا ہے وہ صرف قبرستان جا کر کے صرف مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہے یار کی قبر کہ جا کے فاتحی کہہ لے۔ بھائی جان منا من مٹی کے نیچے آپ نے رہنا ہے، میں نے رہنا ہے، حساب میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا تو پھر عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ زندگی موت کی سرحدیں بالکل قریب قریب ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ یہ 7-8 گھنٹے کی کہانی ہے، تو حضور نے اس بات پہ فرمایا کہ یہ لمبی امید ہے، اور آج ہم کسی کو موت یاد کروائے نا تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑے کام ہیں، بچے چھوٹے ہیں، بالغ ہوں گے، ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ ڈالیں گے، پھر میں جانوں اور اللہ کا گھر جانے۔ تہجد کے وقت آیا کروں گا، فجر کی اذان پڑھوں گا، مسجد کی صفائی ستھرائی کروں گا، لیٹرینے بھی صاف کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جو سانس نیچے گیا ہے مرضی سے اوپر لا سکوں گا؟ اوپر والا نیچے جا سکے کہ نہ جا سکے؟ حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔
ایک عرض کرتے ہیں اثر پڑی ہے مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کریم آقا فرماتے صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں۔ ابراہیم حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا کہ جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں، آیا کہ پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ آپ فرما دے پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی تھی، اٹھتے جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے بچوں یہ تعلیم کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، اور پھر اپنی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے۔ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ جو لوگ احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شتر بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، وہ لوگ اپنی آخرت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں ہر وقت فکر مند پائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، یہ جن گلیوں سے گزرتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ آپ نے ملازم رکھا، دیکھیے میں آپ ملازم رکھے تو کس لیے رکھتے؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کس لیے رکھا؟ کہ رات کو وہ پاؤں دباتا تھا؟ نہیں، اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے تھے کہ تو نے آنا ہے اور عمر کے دروازے کو دستک دے کے کہنا عمر موت کو نہیں بولنا۔ اب اس بات کی اسے ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا موت کا کھٹکا جاتا رہا ہے؟ کہا نہ آنے میں کوتاہی ہوئی ہے نہ موت کا کھٹکا گیا ہے۔ کہا پھر چھٹی کیوں دی؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتا ہے۔ بالآخر مر جانا ہے، چلے جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے۔ غزالی فرماتے جایا کرو قبرستان اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے آج منا من مٹی کے نیچے ہے۔ اس مٹی میں میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اگر عمل کی سوغات، عمل کے جذبے ہوں گے تو وہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ سائل کا دوسرا سوال کہ یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتے کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اسلام کہتا ہے رزق حلال کما کے لقمہ جو بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ ہاتھ کار والتے دل، یہ کیفیت ہو نا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا۔ فرماتے لیکن جب اس کے دل کے آئینے پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ عجیب دنیا ہے بھائی، اور ہمارا جینا مرنا صبح سے شام اور شام سے صبح تک دوڑ ہی دنیا کے لیے ہے۔ آخرت کا درد نہ اپنے پاس نہ نسلوں میں منتقل ہوا۔ سائل کا تیسرا سوال سنیے۔
اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے بھائی، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہو تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ یہ لوگ بعض بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دوست کی دعوت پہ گیا تو اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور مٹکے بھر بھر کے پی۔ حضور فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ شرابی کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور یہ فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ گناہ کا ہو جانا ممکن ہے بھائی، لیکن گناہ کر کے بندہ اترائے اور اس کا اظہار کرے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ گناہ کر کے ہاتھ جوڑنے لگا یا اللہ نہیں کراں گا، اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہنو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک۔ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا پھر بھی آتے ہو؟ کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا بیٹا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی ہے، کوئی معذرت تو کرے نا۔ حضرت سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں منہ ہے اور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ رحم آیا کہ چاند سے چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے۔ فرماتے اسے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ اور اگلے دن فرماتے میں مسجد میں گیا تہجد کے وقت تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ اور ماتے میں بڑا حیران ہوا، اللہ سے عرض کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو آواز آتی ہے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ کوئی کرے تو صحیح نہ معذرت، ہاتھ تو جوڑے نا۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے۔ اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا۔ خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھتا ہے تو قدم رک جاتے ہیں۔ سوال کرتا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں۔ لیکن بھائی جان دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ آپ بھی دیہاتی ہو، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا۔ یار جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ لی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ بھائی جان اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ، ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اپنی ہمسائیگی میں بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہ آئے جو نانے شبینہ کو ترستے رہے؟ دولت وہاں دو نا جہاں لٹانے سے رب راضی ہو۔
لیکن ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو ہضم ملی. ہمارے گجرا والا ایک دلہ چوک ہے, وہاں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا, اور بعد میں سوال کیا, بوڑھے تو نے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بچوں سے وعدہ کر کے آتا ہوں کہ آج مزدوری ملے گی تو آٹا لاؤں گا, کھانا ملے گا پیٹ بھر کے, لیکن میں ان سے نظریں نہیں ملا سکتا. آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج دیہڑی لگے گی تو میں آٹا لاؤں گا, لیکن آج بھی لوگ چھوڑ کے چلے گئے. بھائی جان وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے پھر بڑے سخی نکلنے تھے. یہ کفن کا انتظام ہماری طرف سے. آپ اس وقت کہاں تھے سیٹھ صاحب جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا؟ لیکن ہماری دولت کا قد اتنا اونچا ہے کہ وہ ہمیں بونے نظر آئے. جب زندہ تھے پیوند لگے کپڑے پہن, اس وقت تو کسی کو پرواہ بھی نہ ہوئی, اور پھر محلے سے اور لوگ بھی نکلتے ہیں, جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے, ناراض نہ ہوئیے گا, اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. اور آپ دیکھتے ہیں جنازے میں لوگ پیچھے سے جو اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ بھی دوڑ کر کے چارپائی کو کندھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. 40 قدم چلیں گے تو گناہ معاف ہوں گے. او بھائی جان زندہ کو سہارا دو یار, اللہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا. تو کفل کے پہلو میں جو تڑپتی بیٹی تھی وہ بازاری نہیں تھی, جسم فروش نہیں تھی, وہ ایک مجبور بیٹی تھی جو کفل کے پہلو میں آ بیٹھی. اس نے کہا کیوں روتی ہوں؟ کہا بھوک لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. واجب توبہ ہے بھائی جان, واجب تر گناہوں سے بچنا ہے. سائل کا آخری سوال گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمائے مشکل ہے قبر میں اترنا, اور جو اس سے بھی مشکل ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے. قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں صاحب. اچھا بعض لوگ بے نیاز کر دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ دوسروں کی قبروں میں کیڑے مکوڑے آئیں گے, ہماری قبروں میں نہیں آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں, عقائد درست نہ ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا. بھائی جان عقائد درست ہو عمل نہ ہو تو کیا جزا سزا کی کہانی کوئی نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ یار, جنہیں میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. آقا فرمانے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آپ سے سوال کیا گیا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں جو قبر پہ ہے, تو آپ فرماتے پہلی منزل ہی قبر ہے. اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں. قبر جنت کا باغ ہے بھائی, یہ جہنم کا گڑھا ہے. القبر بیت الدیان, یہ کیڑوں کا گھر ہے. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ ہے, اور اگر ان ناتواں کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کر کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں, میری مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا, معذرت میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے. پہلے نے کمر توڑ دی. دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا, تجھے غسل دوں گا. ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے. کہا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, مرنے والا امیر ہے یا غریب, وہ غنی ہے یا محتاج, وہ شہنشاہ ہے یا گداگر, مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی. بھائی جان ہمارا تو جب کوئی عزیز دنیا سے زیادہ ہم چاندی کا چھلا کھینچتے اس کی جیب سے پیسے نکالتے. قبر میں اتار کے تو واپس آتے کیا کیا؟ والد کے کپڑے والد کی چارپائی صدقہ کی. کیوں؟ اب بچوں کو ڈر لگنے لگا, باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے, باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے.
باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی صدقہ کی. بھائی جان پیچھے جو کروڑوں چھوڑ کے گیا، پیچھے جو مربے چھوڑ کے گیا، وہ بھی تو اسی کا تھا نا، اسے بھی تو صدقہ کرو. اس میں سانپ بن کے بیٹھ گئے اور باپ کی یادوں کو آگ لگا دی، گھر سے نکال دیا. اور یہ ہمیں اذان تو نہیں ہو رہی؟ ٹائم کتنا ٹائم رہتا ہے؟ میں 15 منٹ ہے جی، ٹھیک ہے. باپ کے کپڑے، باپ کی چارپائی صدقہ کی تو دولت میں سانپ بن کے بیٹھ گئے. میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا بھائی جان، یہ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا جس کی خاطر ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، صبح شام جانوروں کی طرح کام کیا. اور ہم بڑے فخر سے بعض کا دوستوں میں بیٹھے ہو نا تو اپنی غربت کی کہانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کبھی ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. اور بچوں کے لیے اتنی محنت کی، میں نے سائیکل پہ پھیری لگائی، میں نے ریڑھی پہ پھل بیچا، میں فیکٹریوں میں 18 20 گھنٹے کام کرتا تھا. لوگوں نے آپ کی محنت کی گواہی دی. اور اللہ کی عادت ہے، اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. بھائی جان آپ نے دولت کمانے کے میدان میں محنت کی اور آپ نے ہر بیٹے کے لیے، آپ دوستوں میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہہ رہے ہو نا کہ 7 پشتے بھی بیٹھ کے کھائیں تو خست نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. محنت اتنی کی ہے، پیسہ ہی اتنا چھوڑا ہے، ہر بیٹے کے لیے 5 کروڑ کا گھر چھوڑا، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی، کروڑوں پیچھے بھی چھوڑ گئے. اس میں کوئی شک نہیں، محنت کی تو کروڑوں چھوڑا. لیکن بھائی جان آپ نے اپنی اولاد کو کروڑوں دیا لیکن آخرت کا درد نہ دیا. ہم اتنے کمزور ہیں، ہم نے اپنا بھی پیار نہ سکھایا اپنی اولاد کو. بچوں نے بھی اس میدان میں والد کو کھیلتے دیکھا، دوڑتے دیکھا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب 18 گھنٹے کام کر کے آتے ہی ہم پیسے گننا شروع کر دیتے. بچے بھی دیکھتے ہیں کہ والد آ کے بیٹے کا منہ نہیں چومتا، بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا، پیسہ گنتا ہے. جب بچوں نے دیکھا اصل زندگی، عزت، مقام سب کچھ یہ اس سے ملتا ہے تو اس بوڑھے کا کیا کام. اور بھائی جان آپ نے محنت نہ کی اس میدان میں، اپنے بچوں کو بے مہار چھوڑا. اور ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں، بڑھاپا تو خود ایک بہت بڑا امتحان ہے. بڑھاپا جب آتا ہے تو 7 بیماریاں بھی لے آتا ہے. ایک ہفتہ چارپائی پہ بوڑھا آ جائے نا، بولو براس چارپائی پہ کرے، تو یہ اولاد اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ یہ اپنے باپ کی خدمت کر سکے. مسجد میں آ کے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو اللہ ابے نو پردہ دے دے. بھائی جان آج تم بوجھ بن گئے، آج تمہارے مرنے کی دعائیں کرنے لگے. یہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. آقا فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو اس نے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی، پھایا رکھا. کہا گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا. بھائی جان جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، صدقہ کیا آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا. معذرت سے خود اے سی والے کمرے میں ہوتے اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا کہنا ہے کہ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں ہوتا؟ دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، وہ کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی کرائے پہ حفاظ بٹھائے. اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے، اچھی بات ہے. آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب سال میں ایک بار. بھائی جان کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟
آتی ہیں مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں اور ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، پتر وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں میری ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا دولت. میرے آقا فرماتے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے آئے، فرمایا وہ اس کے ملنے والے عزا و اقربا. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اترا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا. بھائی جان، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور بھائی جان، جنہوں نے عمل والی تقوی و عبادت والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے تذکرے، ان لوگوں کے نام، پیغام آج بھی باقی ہیں. میں ہر سال آپ کی اس علاقہ میں منکیرا کے قریب ایک مرشد آباد کے نام سے آستانہ ہے، ہر سال وہاں آیا کرتا تھا. اور مجھے آج بھی وہ پہلی ان سے ملاقات ان دوستوں کی یاد ہے اور اس آستانے کی حاضری بھی یاد ہے. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. لیکن اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ پھر میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ نہیں مٹنے دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. کوئی کہہ رہا تھا رے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. عمل والے نہیں مٹتے بھائی جان. افغانستان سے ایک جوان اٹھا، بیت الجن دمشق سے قدم اٹھاتا ہے اور لاہور ڈیرا ڈالتا ہے. کچی کلی میں بیٹھ کے لوگوں کو توحید کے جام پلاتا ہے. اسے اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا گزرا ہے. اس کی قبر پہ چلے جاؤ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل ہیں. وہاں جاؤ تو آپ کو عشاق کا میلہ نظر آئے گا، ہاتھوں میں قرآن نظر آئیں گے، پھیلے دامن نظر آئیں گے. دیتا اللہ ہی ہے سب کو بھائی، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا تھا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں. 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بور اٹھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. عمل والا ہے بھائی، آج بھی زندہ ہے، لیکن عمل کی راہیں روٹ جائیں تو راوی کا کنارہ دوسری طرف چلے جاؤ. وہاں بھی ایک بہت بڑا نام تھا، میں بھی گیا ہوں محض عبرت کے لیے. میں نے یقین جانو ان کی قبروں پہ جوتوں سمیت جوانوں کو چڑھتے دیکھا، تاش کی ٹولیاں دیکھی، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا. ایک زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی. بھائی جان نام ان کے آج بھی ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے. مقبرے آج بھی ہیں، لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. سمن آباد کے اندر زیب النساء، یہ ان کی بیٹی ہے نور جہاں کی، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کدی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. وہ کدی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے، قارون، حامان، شداد، یزید، چنگیز، ہلاکو خاک میں ملے. بھائی جان عمل کی زندگی لے کے جاؤ گے تو نجات ہوگی، گناہوں کا بوجھ لے کے اتریں گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ 4 سوال حضرت علی سے کیے گئے اور ان کے مختصر سے جواب جو آپ نے ارشاد فرمائے میں نے آپ کے گوش گزار